بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 7 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا حضرت جابر علیہ السلام کے ساتھ کوئی کفیل نہیں تھا۔ والد حضرت عبداللہ کے ذمہ بہت سا قرض بھی تھا، جو اب ان کے نوجوان بیٹے جابر کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ قرض خواہان صبح شام کے مطالبوں سے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے روانہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے، جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ کچھ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکتا ہوا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے۔ دریافت کیا، جابر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر افسوس سے جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اس سے بیٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے عاری تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کوئی بات چھیڑیں۔ جابر افنوان شباب میں تھے اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کی؟ جابر نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کمواری ہے یا شادی شدہ؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، شادی شدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کموارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کمواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ نے حضرت جابر سے فرمایا، بھلا کمواری عورت سے شادی کرتے تو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 7 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی عمر کی کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی وجہ سے شادی کی، جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھال لے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی، ان کو صاف ستھرا رکھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا تھا جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اور اپنی بہنوں کی نادانی یاد آئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے؟ اے اللہ کے رسول، واللہ ہمارے پاس تو کوئی تکیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا لیکن اب مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے جواب کہا، اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، بتائیے کتنے میں خریدیں گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 1 درہم میں۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا صرف 1 درہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں انہیں، اے اللہ کے رسول، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمت بڑھاتے حتیٰ کہ 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے۔ اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتدار میں نماز پڑھنے مسجد گیا۔ اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تکمیل کی۔ 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ بلال نے اونٹ کی باگ تھامی اور حضرت جابر کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے، کہا سودا ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی کہا جابر اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم کیا سمجھتے ہو میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں؟ ہر ایک سے اونٹ کے مناسب حال گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ و خیرات اس طرح سے لینے والوں کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔